یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، وسخر الشمس والقمر، چاند اور سورج کو اس کے مسخر کر دیا، کل یجری لاجل مسمی، جو ایک وقت مقررہ تک وہ چل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ رات اور دن کا نظام اللہ نے بنایا ہوا ہے۔ رات کتنی تاریک ہے، جب صبح ہوگی تو یہ ساری تاریکی چھٹ جاتی ہے اور دن روشن ہو جاتا ہے، آسمان روشن ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر رات ہی رات رہے، صرف رات ہی رات ہو، دن ہو ہی نہ، تو انسان پریشان ہو جائے۔ کراچی میں تو چلو روشنی ہے، لائٹ کا انتظام ہے، لیکن دیہاتوں میں آپ چلے جائیں گھٹ اندھیرا ہوتا ہے، کچھ نظر نہیں آتا، دور دور تک کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، خوف آ رہا ہوتا ہے انسان کو۔ تو اس لیے گاؤں دیہاتوں میں تو لوگ رات کے سفر بھی نہیں کرتے، تو خوف آتا ہے، گھو کا عالم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دن کا نظام بنایا تاکہ یہ خوف کا جو عالم ہے، خوف کے جو سائے منڈلا رہے ہیں، یہ چھٹ جائیں، روشنی آ جائے، انسان خوش ہو جائے اور پھر اپنا رزق تلاش کرے، اپنی روزی کے لیے نکل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دن اور رات کا نظام بنایا، اور رات کو اللہ تعالیٰ نے آرام کے لیے بنایا ہے، لباس بنا دیا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ تعالیٰ نے رات کو جو ہے لباس بنا دیا ہے کہ انسان اس میں آرام کرے، سوئے، اپنا کاروبار ختم کر کے اپنے گھر میں آ جائے، سکون کرے۔ اور وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اللہ تعالیٰ نے دن کو معاش کا ذریعہ، روزی کا ذریعہ بنا دیا، معیشت کا ذریعہ بنا دیا۔ اب صبح ہو گئی، دن نکل آیا، اب اپنی روزی کے لیے اللہ کے فضل کی تلاش میں نکل جاؤ اور روزی حاصل کر کے پھر اللہ کا شکر بھی ادا کیا جائے۔ تو آج تو انسان رات میں جاگتا ہے، اور دن میں جب اللہ کا فضل جہاں جس میں تلاش کرنا ہے، روزی جہاں سے حاصل کرنی ہے، اس وقت میں سو جاتا ہے، اور پھر انسان کہتا ہے کہ ہماری رزق میں برکت نہیں ہو رہی، روزی میں برکت نہیں ہو رہی، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ تو روزی کا جو وقت ہے اس کو تو ہم نے سو کے گزار دیا۔ پچھلے درس میں بھی میں نے غالباً بتایا تھا کہ جو صبح فجر کا وقت ہوتا ہے، فجر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے اشراق تک، اس وقت میں روزی تقسیم ہوتی ہے۔ آسمانوں سے انسان کی روزی کے فیصلے ہوتے ہیں، آج کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کس کو کتنا ملنا ہے، اس کے فیصلے صبح کے وقت ہوتے ہیں۔ اور اس لیے فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے فوراً بعد انسان کو سونا نہیں چاہیے۔ اگر انسان سو گیا تو وہ رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، اس روزی کی تقسیم سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ صبح نماز پڑھی جائے، فجر کی نماز باجماعت پڑھی جائے، فجر کی نماز کے بعد پھر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اور سورۃ یاسین کی تلاوت کی جائے، اور اس سے برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ اگر صبح کی نماز سے، قرآن پاک کی تلاوت سے دن کا آغاز کیا تو انشاءاللہ سارا دن اچھا گزرے گا، کاروبار میں آسانی اور برکتیں پیدا ہو جائیں گی۔ ہم تو صبح کافی لوگ صبح کی نماز ہی نہیں پڑھتے، فجر میں سوئے ہوئے، اٹھتے ہیں 9-10 بجے، اس وقت سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو سارا وقت تو جو کاروبار کا وقت ہے اس نے تو سو کے گزار دیا، اللہ کو بھی ناراض کر دیا، نماز نہ پڑھ کے، قرآن پاک کی تلاوت نہ کر کے بے برکتی اپنے اندر پیدا کر دی۔ پھر رزق میں برکت کیسے آئے گی، پھر گھر میں برکتیں کیسے آئیں گی؟ تو اس لیے صبح کے وقت میں نماز جو ہے فجر کی باجماعت پڑھی جائے، اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت ہو، تلاوت کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لی جائے، روزی میں برکت کے لیے اپنی حاجتیں مانگ لی جائیں۔ اگر ہو سکے تو استغفار کی تسبیح یہ لازمی پڑھ لیں، 100 مرتبہ استغفار یہ لازمی پڑھ لیں۔ تو اس چیز کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ روزی میں بھی برکتیں ہوں گی اور دن بھی اچھا گزرے گا، اور اللہ پاک حفاظت بھی فرمائیں گے۔